جامعہ شفیع میں ہو رہی تھی حکیم الامت کانفرنس، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا وکیل احمد صاحب شیروانی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ الحسن جو ہے وہ رسالہ چھاپ رہا ہے حکیم الامت نمبر، تو تم جناب اس رسالے کے لیے کوئی مضمون لکھو۔ تمہارے نانا تھے حضرت تھانوی۔ ارے میں نے کہا حضرت اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا مضمون ہوگا، اس میں مفتی صاحب کا ہوگا، اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، مولانا تقی صاحب ہو، یہ آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند آپ کہہ رہے ہیں میں، انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہارے انداز ہے، تم اپنی امی سے کوئی واقعات کچھ کے لکھ دو، کوئی ایسا مضمون لکھ دو۔ اچھا وہ بے تکلفی تھی ان سے، ہماری ترجمہ قرآن پاک کا ان سے پڑھا تھا، وہ مزید ہو گئے۔ اچھا میں نے سوچا یار یہ بڑے بڑے حضرات کے مضامین ہوں گے تو پھر مضمون ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی نہ لکھے۔ وہاں پہ یہ بات آئی، میں نے کہا مضمون ایسا ہوگا ان میں سے کوئی نہ لکھے۔ تو میں نے کیا سوچا، میں نے کہا میں حضرت تھانوی کے ایک سوانے لکھتا ہوں، اور سوانے کیسے لکھوں؟ میں نے کہا سوانے ایسے لکھو کہ حضرت تھانوی کی کل عمر جو ہے اس کے ہر سال کا ایک واقعہ لے لو کوئی، اور اس واقعے سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی کوئی آیت لو، جو جس قسم کا واقعہ ہو قرآن کی آیت کا مضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہو، اور پھر اس کے جو عدد ہوں وہ اس واقعے کا سن تاریخ ہو۔ یہ میں نے ایک آئیڈیا بنایا، سوچا، وہ آئیڈیا جب میں نے سوچ لیا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا قرآن پاک کی آیت میں تو کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ اب وہاں تو آپ نے کہہ دیا نا کہ انتقال کر گئے، تو اگر گئے سے عدد پورے نہیں ہوتے تو آپ انتقال فرما گئے کر دیں گے، ہیں یہ کچھ اور، تو قرآن کی آیت کو کیسے بدلیں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، اور کمی بیشی تو ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اس کے اندر سابقہ اور لاحقہ لگایا جائے، یہ بھی ایک اس فن کا اصول ہے، یعنی اگر آپ قرآن پاک کی آیت سے تاریخ نکال رہے ہیں تو پھر آپ سابقہ لگا دیں یا لاحقہ لگا دیں، یعنی اس کے اندر مثلا قال اللہ تعالی یا فی القرآن یا فی کتابہ، یہ جل مجدہ قال جل مجدہ وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، قال اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال جل مجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عدد کا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ اس طرح اگر میں تاریخ نکالوں تو حضرت نے کہا بہت صحیح۔ پھر حضرت نے مجھے قصہ سنا، میں نے حضرت کو بتایا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں حضرت تھانوی کی ایک ایسی سوانے لکھوں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، حضرت نے مجھے قصہ سنایا۔ حضرت نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو مومن شاہ مومن بڑا شاعر تھا زمانے میں، تو مومن شاہ مومن نے ان کی تاریخ وفات نکالا، قصیدہ کہا، شعر کہا، تاریخ۔ تو پھر مومن کا انتقال ہو گیا، اور وہ تو مومن ایک آزاد مندرش آدمی تھا۔ جب انتقال ہوا تو مومن کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، مومن بڑے مزے میں، اس نے کہا تو بڑا حرامی تھا، تو یہ کیا چکر ہے یہاں موجے کر رہا ہے تو جنت؟ تو مومن نے کہا او بھائی پھنس گیا تھا، میں پھنس گیا تھا، لیکن ایک کام سے میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے جب میرا نام عمل پیش کیا گیا تو وہاں تو گناہوں کے انبار تھے، نیکی تو تھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے نیکی کوئی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نے نا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی تاریخ وفات نکالی تھی، وہ نیکی اس کے پھول میں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ پڑھ۔ حضرت مجھے یہ واقعہ سنا ہے کہ دیکھو اکابرین کے جو تواریخ وفات تم نکالتے ہو تو اس کو ہلکا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ ہی بن جائے۔ تو مومن کی مجھے اس سے بڑی موٹیویشن ہوئی، میں نے کہا یار، اور میں نے جناب اور میں نے کیا کیا، میں نے پوری اشرف السوانے پڑھی، 5 جلدوں میں، اتنی بڑی کتاب اشرف السوانے، میں نے اس میں سے نوٹ کرنا شروع کیا، اچھا یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، سارے میں نے نوٹ کیا۔ وہ 1-1.5-2 مہینے لگ گئے اس میں، اوپر میں نے واقعہ نوٹ کر لیا۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا، اچھا یار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، کب ہوئی پیدائش؟ تو پیدائش کے اندر قرآن کے اندر دیکھو پیدائش سے متعلق کوئی آیت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ،
آیا تھا. تو اس سے تاریخ نکلنی چاہیے سن پیدائش. مطلب نوٹ کر لی نا. مثلا پیدائش میں نے کہا حضرت تھانوی کا میں نے لکھا سوانے میں کہ ان کی پیدائش ہے 1863. اب میں نے کہا 1863 بنانے ہیں مجھے پورے, جبھی تو پیدائش نکلے گی نا. اور بنانے کس سے ہیں؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ اس آیت سے. لیکن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کے عدد تو بنتے ہیں 1384 اور مجھے چاہیے 1863. اب اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگا, اور وہ لاحقہ کیا ہے؟ قد قال اللہ جل علمہ. اس میں تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں نا. اب قال اللہ جل علمہ بھی کہہ سکتے ہیں, قال جل قولہ بھی کہہ سکتے ہیں, قال جل جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں, قال اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تبدیلی ہو جائے گی نا. تو میں نے سوچ اتنے لفظ سوچے, کاغذ سیاہ کر دی. تب جا کے ایک لفظ فٹ آیا کہ قد قال اللہ جل علمہ کے عدد ہیں 479 اور رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کے ہیں 1384. دونوں کو جمع کرو تو 1863 حضرت کی سن پیدائش. پھر میں نے کہا والدہ کا انتقال ہو گیا بچپن میں, تو والدہ کا انتقال ہو گیا. اب والدہ کا انتقال ہوا 1868 میں, تو میں نے کہا اس سے تاریخ نکالوں 1868. لیکن آیت ایسی لاؤں جس میں کچھ انتقال کا نشاندہی ہو. تو میں نے قرآن پاک کی آیت ڈھونڈی, ارجعی الی ربک راضیہ, ارجعی الی ربک راضیہ. لیکن اس کے عدد بنتے تھے 1563. میں نے کہا اس کے ساتھ لاحقہ ایسا لگاؤ کہ عدد بن جائیں 1868. تو وہاں تو میں نے لگایا تھا قد قال اللہ جل علمہ, یہاں میں نے لگایا قال جل قولہ, کیونکہ یہاں عدد کم چاہیے تھے نا, وہاں عدد زیادہ چاہیے تھے. وہاں چاہیے تھے 479, یہاں چاہیے تھے 305. تو قال جل قولہ کے عدد 305 ہوتے ہیں, وہ میں نے یہاں لگایا, دونوں کو جمع کیا 1868 ہو گیا. ہاں ذرا ابھی دکھاتا ہوں ابھی آپ کو, ضرب بھی اور بھی تماشے دکھاتا ہوں. اس میں بڑے تماشے ہیں, ضرب بھی ہے, اس میں نفی بھی ہے, اس میں جمع بھی ہے. وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تماشے, لگ پتہ جائے گا. سمجھے؟ تم نے صرف یہی سمجھا. حضرت تھانوی کا میں نے کہا حفظ کب کیا حضرت نے, تو میں نے اس کا سن نکالا, وہ تھا 1290 ہجری اور 1873 عیسوی. میں نے کہا اس کے متعلق قرآن پاک کی آیت ڈھونڈی. میں نے آیت ڈھونڈی کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں سے بتایا نا حفظ کے ساتھ کہ ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا عدد بنتے ہیں 1168, مجھے چاہیے 1290. میں نے اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگایا کیا, حکم الہی ابداً وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کا ہمیشہ یہ حکم ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن اس کے عدد نکالو گے تو 1290. یہ کون سا سن ہے؟ حضرت تھانوی کا سن حفظ ہے. پھر میں نے کہا انگریزی کی بھی نکالو, تو اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت ڈھونڈی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے نا. اب اس کے عدد نکالے تو بنتے ہیں 1368, لیکن مجھے تو چاہیے 1873. تو میں نے پھر اس کے ساتھ ایک جملہ لگایا, لقال اللہ جل امرہ. اس کے عدد میں 506, دونوں کو جمع کیا 1873 ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے کہا تہجد کا معمول حضرت نے 12 سال کی عمر میں کر لیا. میں نے لکھا کہ 12 سال کی عمر ہی سے رات کو اٹھ کر تہجد, تو اس کی بھی تاریخ نکالی کیا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. قرآن کی آیت تہجد سے متعلق ہے نا, وہی آیت لی اور اس کے اندر ایک اضافہ کر دیا, قد قال اللہ جل اسمہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. حضرت نے تعلیم حاصل کرنے شروع کی, تعلیم کا حصول حضرت نے جو شروع کیا تو وہ 1875 میں تھا. تو میں نے اس کی تاریخ نکالی, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ, حدیث سے نکالا. اب منتا رضا اس کے عدد تو بنتے ہیں 1544. تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیا, قال النبی فداہ جدی. فداہ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی سے عدد پورے نہیں ہوتے, تو فداہ جدی کر دیا. یہ ذہن چلانا آپ کو پڑے گا, اس طرح ذہن چلائیں. حتیٰ کہ میں نے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم مکمل فرمائی, تو میں نے اس آیت سے نکال دیا, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس میں بھی ایک اضافہ کر دیا, لَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ عِلْمُهُ
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حضرت تھانوی نے واعظ کہنا شروع کر دیا، بچپن ہی سے واعظ حضرت کہہ رہے تھے. تو 1881 میں حضرت نے پہلا واعظ کہا، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی. وقال اللہ جل اسمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس کے اندر نکالو گے تو پھر میں نے جناب علی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف تصنیف بہت کی ہے، تو کتابیں 1400 سے قریب لکھی ہیں. تو کب آخر سب سے پہلی آپ نے مثنوی زیر و بم لکھی، وہ کب لکھی؟ 1881 میں. تو میں نے چونکہ وہ اصلاح باطن سے متعلق تھی تو ایک ایسی آیت ڈھونڈی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو حروف کم رہ گئے قد قال اللہ جل امرہ لگا دیے. پھر سند فراغت جب حضرت تھانوی پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. کمی رہی اس کو پورا کر لیا. فقال اللہ جل قولہ لا علم لنا الا ما علمتنا. پھر حضرت حج کو تشریف لے گئے. میں نے لکھا فلاں سن میں حضرت مالی ماجد کے ساتھ حج کے لیے گئے، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پھر اسی طرح بیعت ہو گئے تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور اس کے بعد جناب علی میں نے پھر تالیف تفسیر احکام القرآن حضرت لکھی، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پھر طبعات بیان القرآن کی تاریخ نکالی، ثم ان علینا بیان. پھر ہماری جو نانی تھی جب حضرت تھانوی کا ان سے نکاح دوسرا ہوا تھا، دوسری بیوی تھی نا، تو میں نے ان کی تاریخ بھی نکال دی. کیا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنى. مولانا رفیع صاحب کیونکہ ان کی تقریر ہے، حضرت مولانا رفیع صاحب کو میں نے یہ تقریر پڑھنے لکھنے کے لیے ان کو دی، اور کہتا ہوں اس قدر حاصل کرنے کے یار تم نے کمال کر دیا. انہوں نے کمال کر دیا تم نے. اس پر انہوں نے تقریر میں بھی یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے تو ایک اعجوبہ ہے. اور میرے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب جو تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے ایک مجدد کی نا مجددانہ تاریخیں نکالی. اور واقعی میں اب پڑھتا ہوں، اب دیکھتا ہوں خود اس کو پتہ نہیں کیا جنون سوار ہوگا. کب نکالی تھی میں نے؟ سن 1987 میں. چنانچہ میں نے شروع میں اس کا لکھا مختصر سوانح تواریخ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی. لیکن میں نے اس کا کیسے نکالی؟ ایام زندگانی سیدنا اشرف علی در آیات قرآنی. اس کا عدد نکالو گے تو 1987 بنے. میں نے اسی میں اپنے نام سے نکال دی نتیجہ فکر بے حد خلیل احمد تھانوی. اس کا عدد نکالو گے تو 1987 بنے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے حضرت نے مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کو بھیجا تھا، تو باقاعدہ میں نے اس کی تاریخ نکال لی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اسی طرح مدارس کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں بھی اوقاف بل چل رہا تھا، تو اللہ نے کہا، حضرت نے میں نے اس کی تاریخ نکالی تو وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اس طرح مجلس شیعۃ المسلمین کا قیام حضرت نے کیا، تو میں نے اس کی تاریخ جو تھی وہ نکال دی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اسی طریقے پر کیا نام وقف کے قانون کے مطابق حضرت نے باقاعدہ 100 روپے دے کر وہاں مقدمہ کروایا تھا، تو اس کی تاریخ میں نے نکالی ادخلوا فی السلم کافہ. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر بھی ایک دفعہ گئے. لاہور آئے تھے تو داتا صاحب کے مزار پر بھی گئے اور وہاں پہ فاتحہ پڑھی. میں نے واقعہ لکھا کہ دوسرے روز بادشاہی مسجد قلعہ اور جہانگیر کے مقبرے پر تشریف لے کر وہاں بھی فاتحہ پڑھی. تو اس کی میں نے تاریخ نکالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس میں ایک لفظ کم پڑتا تھا، میں نے لے دیا شروع میں لگا دیا حکم داد کل من علیہا فان ویبقى. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے اس کی تاریخ نکال دی کل نفس ذائقۃ الموت. قد قال عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اسی کے نیچے میں نے نتیجہ فکر بیعت خلیل احمد تھانوی
سن 1987 یکی از خدام دارالعلوم دینیہ حمایت اسلام لاہور سن 1987